أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 تا 181 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 اور 181 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن اور راستہ نکالتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ اس سے پہلے کی آیات میں نافرمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل ہیں۔ اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اس لیے اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ دونوں باتوں کو شامل ہیں، اس کی تسبیح اور تقدیس کے ذریعے اس کا ذکر کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، غفلت سے دور رہنا اور غفلت سے دور رہنے کا اور دور ہونے کا یہی ایک راستہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو دونوں طریقوں سے پکارے۔ البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام اسماء حسنہ ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انہی ناموں سے پکارا جائے۔ ان اسماء حسنہ کی طرف قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد بھی فرما دیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ حشر میں، سورہ طٰہٰ میں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور حاکم میں روایت کے ساتھ موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں گھڑ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے۔ تفسیر ابن کثیر میں اب عنوان ہوتا ہے ایک جماعت جو قیامت تک حق پر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ کم 100 جو ان کا ورد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور اس لیے عدد میں بھی وتر ہی کو پسند کرتا ہے۔
وہ نام مبارک آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اور بیماری کی اب عنوان ہوتا ہے ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی۔ ہماری بیماری ہماری پیدا کردہ قوموں میں سے بعض قوم قولاً اور عملاً حق پر قائم ہے اور حق بولتی ہیں اور حق کی طرف بلاتی ہیں، از روئے حق ہی فیصلہ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس امت سے مراد امت محمدیہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ تم ہو اور وہ قوم جو تم سے پہلے گزری، یعنی قوم موسیٰ، یہ لوگ بھی دوسروں کو حق کی طرف بلاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم حق پر قائم ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے اور وہ جماعت حق پر غالب رہے گی، ان کا کوئی مخالف ان کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا اور قیامت تک آنے یا اپنے مرنے تک ان پر کاربند رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، جو لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزق کو رزق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، جن جن کی جو حاجات ہیں ان تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ، میری دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا دے۔ میرے مولا کریم، ان کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔